گفتگو کو جاری اور ساری رکھوں۔ آج کے جو اس درس قرآن کا ثواب ہے وہ محترم اور مکرم جناب سید اکبر بخاری صاحب اور سید مظہر بخاری صاحب کے والدین مرحومین اور ان کی فیملی کے سارے جتنے بھی گزشتگان ہیں، ان کے بھائی سید اظہر بخاری اور ان کے والد سید ذاکر حسین مرحوم اور ان کی اہلیہ ایسے سید شبیر حسین اور سید ذاکر حسین، خداوند عالم ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے، سید اعجاز حسین مرحوم کے گناہ معاف فرمائے اور ان کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، طول عمر نصیب فرمائے، اور تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور خاص طور سے سید اکبر بخاری صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں درس تفسیر قرآن یعنی تفسیر موضوعی کے عنوان سے کچھ معروضات گوش گزار کر رہا ہوں، اور یہ سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام تک جاری اور ساری رہے گا۔ البتہ صرف اختتام تک نہیں، انشاءاللہ جو ہمارے ادارے میں جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ تو جاری اور ساری رہیں گے جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور جو پروگرام کے جو سلسلے رہے، لیکن یہ جو ہمارا روزانہ کا ایک درس ہے وہ انشاءاللہ ماہ مبارک کے بعد بھی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سے متعلق کچھ معروضات گوش گزار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جس نہج پر اور جس مطلب پر ہم پہنچے ہیں وہ ہے فضل قرآن، قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو سب سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا جائے، اور پھر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے قواعد کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ جو جیسا کہ عربی کی ایک پروننسیشن ہوتی ہے، ایک تلفظ ہے، جیسے ہر لینگویج کا فرینچ کا ایک اپنا تلفظ ہے، ڈچ کا ایک اپنا تلفظ ہے، نیدرلینڈز کا ایک اپنا تلفظ ہے، انگلش کا ایک اپنا ایکسنٹ ہے، جو بھی زبان ہے اس کا ایک اپنا ایکسنٹ ہوتا ہے، اپنی آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز آپ اہل زبان سے ہی آپ لے سکتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی ظاہراً تلاوت کے بھی آداب ہیں، اس کو اپنے رول ریگولیشن کے ساتھ، اپنے تلفظ کو مخارج کے ساتھ اور اس کے تمام قواعد اور ضوابط کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو جتنی قواعد و ضوابط کے ساتھ تلاوت ہوگی اتنا ہی اس میں لطف بھی زیادہ آئے گا اور قرآن کی تلاوت کا حق بھی ادا ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم تجوید اور قراءت کو بھی سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 15 سال کی عمر تک ہو تو یہ سیکھ سکتا ہے، اس کے بعد بھی اس لیے۔ اور یہاں میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ جو ایک زبان زد عام جملہ ہے کہ ہم کون سا عربی زبان ہیں، اور ہم تو یہاں رہتے ہیں دیار غیر میں، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آپ قرآن رومن عربی میں یعنی جو تلفظ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ دے دیں، ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن میرے دوستو، قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ کر پڑھنا اس کے اپنے ہی روحانی اثرات ہیں، اس کے اثرات آنکھوں پر بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی مراجع عظام ہیں، بزرگ علماء کرام ہیں، مجتہدین کی زندگیاں کیوں لمبی ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا اوڑھنا بچھونا سب اللہ کا کلام ہے۔ جب وہ اللہ کے کلام میں مگن رہتے ہیں صبح سے شام تک تو اس کی برکت سے انسان کی آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے اور اللہ انسان کی عمر بھی دراز کرتا ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ
میں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. لہٰذا تجوید اور قرات کو سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا بوڑھا ہو. اور حد عقل یعنی منیمم تجوید کو کتنا سیکھنا ضروری ہے، یعنی اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جو آپ واجب نماز کے اندر واجب صورتیں پڑھتے ہیں، واجب اذکار پڑھتے ہیں، کم از کم اتنا آنا ضروری ہے. اس لیے کہ سین اور سواد ہمارے ہاں نارمل ایک ہی تلفظ ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. اسی طرح زال، زا یعنی زے، اور اسی طرح زوئے اور زواد، یہ بولنے میں ہم ایک جیسا استعمال کرتے ہیں لیکن دال کا الگ تلفظ ہے، زا کا الگ تلفظ ہے، اور وا کا الگ تلفظ ہے، اور ایسے ہی واد جو ہے زواد جسے بولتے ہیں اس کا ایک الگ تلفظ ہے. اگر آپ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیں گے، سین سواد میں بدل جائے، جیسا کہ بسم اللہ، اگر سین کی جگہ، یہاں سین ہے، اگر سین کی جگہ سواد لگا دیا جائے اس کی میننگ تبدیل ہو جائیں گے. اور بسم اللہ الرحمہ میں ہا وہ حلوے والی ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمہ پڑھیں گے، ہا دو آنکھ والی لے آئیں گے یہاں، اس کے میننگ تبدیل ہو جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ جتنا قرآن یا نماز کے اندر جو واجب اذکار ہیں، یعنی قرات سورت الحمد کو واجب ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یاد کیا جائے. اس کے بعد ایک دوسرا سورہ یعنی کوئی بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں آپ، یا قل هو اللہ، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اور وہ یاد کرنا، ایسے ہی رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، اور جو اذکار ہیں جو واجب اذکار ہیں ان کا سیکھنا، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کے پاس اگر عالم دین نہیں ہے، آپ کے پاس ہر آدمی کی پاکٹ میں ایک موبائل ہے، ایک جی ایس ایم ہے، اس پر گوگل ہے. جہاں گوگل پر آپ باقی تمام چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں آپ مخارج اور عربی تلفظ کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اہل سنت کا اور تشیع کا عربی کی گرامر بالکل سیم ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایکسپٹ کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہر زبان کے لیے، ہر علاقہ کے لیے الگ ہیں. جیسا کہ اب ایران کے کچھ لوگ ہیں، ان سے وہ قاف دو نقطے والا نہیں پڑھا جاتا، وہ اس کی جگہ غین پڑھ دیتے ہیں. لہٰذا وہ ان کی مجبوری ہے. یا کاف کش والا جو ہے وہ اس کو کسی اور انداز سے پڑھتے ہیں. عرب میں بھی ایسے. لیکن ہمارے بر صغیر میں اللہ کا کرم ہے کہ ہماری لینگویج میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہماری سرزمین کا بندہ اس کے تلفظ کو ادا نہ کر سکے. اس لیے کہ اس میں سخت سے سخت الفاظ بھی ہیں اور نرم سے نرم الفاظ بھی ہیں. لہذا جس آدمی کے پاس آج موبائل ہے، ایپ ہیں، قرآن ہے اور گوگل ہے، انٹرنیٹ کی سروس ہے، اس کے لیے کل روز قیامت کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. جب یہ پوچھا جائے گا تم نے سیکھا کیوں نہیں، اگر آپ کہیں میری من پسند کا کوئی عالم نہیں ملا، کوئی قاری نہیں ملا، تو یقیناً پلٹ کر جواب جو ملے گا، کہاں آپ کی من پسند کا موبائل تو آپ کی پاکٹ میں تھا، اس میں آپ کی من پسند کی ایپس بھی تھیں، باقی ساری ایپس کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں. لہذا میری نوجوانوں سے گزارش ہے، جو واجب اذکار ہے اس کو یاد کرنا، مخارج کے ساتھ آمادہ کرنا، پریکٹس کرنا، یہ ضروری ہے. تو قرآن مجید کی آداب تلاوت قرآن مجید، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فضل القرآن علی سائر الکلام، کہ قرآن مجید کی فضیلت دیگر دنیا کی ساری کتابوں پر، اس میں تخصص نہیں ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، آسمانی صحیفوں کی نہیں، سب کی. فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن کے علاوہ جتنا بھی کلام ہے ان پر قرآن کی فضیلت ایسے ہی ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت اور اللہ کا مقام ساری مخلوقات سے بلند و بالا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی حیثیت، قرآن مجید کا مقام
कुरान मजीद का फजल और मर्तबा दीगर तमाम कलामों से बुलंद है। जब तमाम कलामों से बुलंद है तो इसकी रिस्पेक्ट भी तमाम किताबों से ज्यादा होनी चाहिए। और एक और मकाम पर हुजूर सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिल कुरान, आप पर वाजिब है कि आप कुरान को सीखें, कुरान को लें, कुरान को समझें, कुरान पर अमल करें। और फिर फरमाया फत्तखिजूहु इमामन व काइदन, वाजिब है आप पर कि आप कुरान को अपना इमाम भी बनाएं और अपना कायद भी बनाएं। अपना इमाम यानी अपना रहबर भी बनाएं और अपना कायद भी बनाएं। कायद भी वही होता है कि जो कायदाना सलाहियत रखता है, जो लीडिंग कर सकता है, जिसके अंदर लीडरशिप की सलाहियत मौजूद है। लिहाजा इमाम भी वही, रहबर भी वही हो सकता है जो खुद सही रास्ते पर हो और दूसरे को सही की रहनुमाई कर सके। तो पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुरान को अपना इमाम भी बनाओ, अपना रहबर भी बनाना वाजिब है और अपना कायद भी बनाना वाजिब है। लेकिन जब आदमी कुरान को अपना रहबर बनाए तो फिर कुरान मजीद की जो जितनी आयत हैं पूरे कुरान को अपना रहबर बनाए। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसा कि है कि नुअमिनु बिबाज़ व नकफुरु बिबाज़, कि कुछ मिजाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद की जो आयत हैं जो अपने मिजाज के मुताबिक हैं उसे तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो अपने मिजाज, अपने अकीदे और अपने तौर तरीके से मुख्तलिफ हैं उनसे वो पसंद नहीं करते। कुरान भी कहता है नकफुरु बिबाज़, इस कुरान में से कई लोग ऐसे हैं जो बाज कुरान को ईमान लाते हैं और बाज कुरान पर ईमान नहीं लाते, उस पर इनकार कर देते हैं। और इसको मैं खुलासतन ये कहूंगा कि आज अफसोस से ये कहना पड़ता है, हक के कुरान ये था कि हम अपने मिजाजों को, अपनी तबीयत को कुरान के उस्लूब के मुताबिक ढाल लेते, लेकिन आज बिल्कुल पैरामीटर्स उलट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मिजाज कुरान के मुताबिक ना ढले, हम ये चाहते हैं कि कुरान हमारे मिजाज के मुताबिक ढल जाए, कुरान हमारे अकीदे के मुताबिक ढल जाए। जैसा हमने अपना अकीदा बना लिया है, पहले अपना अकीदा फिक्स कर लेते हैं, फिर उस अकीदे को कुरान से साबित करते हैं। यह उसूल नहीं है। उसूल यह है कि जो अकीदा कुरान ने फिक्स किया है, चाहे हमारा दिल राजी है या नहीं राजी, चूंकि कुरान ऐन फितरत है, अल्लाह का कलाम है, वो इंसान के ऐन अक्ल के मुताबिक है। लिहाजा हमें कुरान को एडॉप्ट करना है, कुरान पर अमल करना है, न कि कुरान को अपने मिजाज के मुताबिक ढालते चले जाएं। नाज़रीन मोहतरम, तो पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कुरान हकीम को अपना इमाम भी बनाओ और अपना कायद भी बनाओ। और एक और मकाम पर मौला मुत्तक़ियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तअल्लमू किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को सीखो। सीखने का मतलब यानी अल्फाज को भी सीखो, किरात को भी सीखो, तलफ़्फ़ुज़ को भी, और उसके अंदर जो मानी और मफ़ाहीम पोशीदा हैं उनको भी सीखो। फिर फरमाते हैं कि तबारक व तआला, अल्लाह की वो किताब जो बाबरकत है। इन्नहु अहसनुल हदीस, कि ये जो कुरान है बेहतरीन कलाम है। अगर कोई आदमी कहे मुझे कुरान में लुत्फ नहीं आ रहा, मुझे कुरान में टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे कुरान में मजा नहीं आ रहा, उसे यह समझ लेना चाहिए जिस मौला अली को हम अपना आका और मौला और इमाम और रहबर मानते हैं, वो फरमाते हैं कि कुरान कलामों में से बेहतरीन कलाम है। और अगर हम कहें कि हमें कुरान में मजा नहीं आया, फलां की तिलावत में हमें लुत्फ नहीं आया, तो अब मुझे बताइए मैं इमाम अली को सच्चा कहूं या इस बंदे को सच्चा कहूं? यकीनन सच्चाई और हक मेरे आका अली इब्न अबी तालिब के साथ है, इसलिए कि सच्चाई का ताल्लुक हक से है और अल अलियो मअल हक वल हक़्क़ु मअल अली, अली हक से है और हक अली के साथ है। यकीनन अली इब्न अबी तालिब का इल्म मंबा इलाही से है, मंबा रिसालत और नबुव्वत से है। तो ये जिस शख्स को अगर लुत्फ नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि इसने अभी कलाम खुदा की चाशनी को चखा ही नहीं है। दूसरी सिफत,
अबलगुल मौइज़ा, कि कुरान, मौला फरमाते हैं कुरान को समझो सीखो। क्यों? इसलिए कि ये जल्दी असर करने वाली नसीहत है। यानी जितनी नसीहत और करते हैं उन तमाम चीजों में जल्दी असर करने वाला अगर कोई कलाम है तो वो अल्लाह का कलाम है। ये मौजिज़ा है, मौजिज़ा जावेद है कि कुरान मजीद। बहुत सारे दुनिया में ऐसे वाकयात हैं कि एक और ऐसा है, हमारे अजीज दोस्त थे तो कहा कि मैं अपने घर में हमेशा कुरान मजीद की तिलावत लगाया करता था सुबह, और उनके पड़ोस में एक खातून रहती थी जो नॉन मुस्लिम थी। तो उन्होंने कहा ये जो सुबह सुबह आपके घर से आवाज आती है, उस आवाज ने तो मेरे दिल को खींच लिया है। जिस वक्त आप वो लगाते हैं, जो भी चीज आप प्ले करते हैं, मुझे उस वक्त सुरूर आता है, मैं सारी काम सारी चीजें छोड़कर मैं सिर्फ उसको सुनती हूं। और उसने कहा, और कुछ अरसे बाद वो मुसलमान हो गई। इसका मतलब यह है अगरचे उसे कुरान का तर्जुमा नहीं आया, सिर्फ आवाज कुरान के अंदर यह एजाज है कि उसने उसके दिल को अपनी तरफ कशिश कर लिया है, खींच लिया है। और फिर फरमाया तफक्कहू फीह, इसमें गौर फिक्र करो। क्यों? फइन्नहु रबीउल कुलूब, ये दिलों को जिला बख्शता है, दिलों को जिंदा करता है। कौन? कुरान मजीद। वस्तशफअू बिनूरिही, और कुरान के नूर से शफाअत के उम्मीदवार रहो। यानी जहां कुरान, जहां आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, वहीं पर कुरान मुबीन भी शफाअत फरमाएगा, कुरान भी शफी ठहरेगा। लेकिन अगर कोई नूर कुरान से इस्तेफादा करेगा तो तब कुरान की शफाअत का उम्मीदवार बनेगा। फिर फरमाया फ़इन्नहु शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, कि ये कुरान शिफा है जो कुछ हमारे सीनों में है, जो कुछ हमारे सीनों में है, शिफा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो कुरान हकीम की तिलावत करता है, अल्लाह उसको तूले उम्र भी अता करता है, उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर कोई आदमी कुरान की तफसीर का अल्लाह से वादा कर ले, कुरान समझने का, किसी तरीके से भी कुरान पर काम करने का अल्लाह से वादा कर ले, और अगर वो कब्र के अंदर मनो मट्टी के नीचे भी चला जाए तो अल्लाह इस कुरान की बरकत से उसे कब्र से भी बाहर निकाल कर ले आता। और उसकी मिसाल बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, मरहूम तबरसी अलैहिर्रहमा, मरहूम तबरसी, जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी है जिसका नाम है मजमाउल बहरैन। मजमा कहते हैं ऐसी जगह जहां दो चीजें आपस में जमा हो रही हों, और उन्होंने नाम रखा क्या अजीब, मजमाउल बहरैन। बहर कहते हैं समंदर को, और बहरैन दो समंदर, कि जहां दो समंदर मिलते हैं वो तफसीर उसका नाम रखा। यानी जहां, यानी बहरैन, बहरैन से मुराद एक कुरान, कुरान सामित, और एक कुरान नातिक जो वारिसान कुरान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी उन्होंने ये अहद किया कि कुरान की तफसीर लिखेंगे आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की रोशनी में, जो आइम्मा ताहिरीन फरमाते हैं। और उनके साथ हुआ ये कि वो बीमार थे और उनको सख्ता कल्बी हो गया, यानी उनका दिल पंप करना बंद कर गया। जैसे ये पाकिस्तान सिंध का भी कोई साल, 1.5 साल, 2 साल पहले का एक वाकया है कि कोई शख्स जिसे मुर्दा करार देकर अस्पताल वालों ने वापस कर दिया था कि ये मर गया है, और जब गुस्ल कफन जनाजा पढ़ चुके और उसके बाद वो उसकी जो दिल बंद हो गया था वो दोबारा चल पड़ा और वो शख्स उठ गया। देख लीजिए, अगर थोड़ी देर हो जाती उसे वो तदफीन हो जानी थी उसकी। तो मरहूम तबरसी अलैहिर्रहमा, जिनकी किताब का नाम है मजमाउल बहरैन, उनको सख्ता कल्बी के आर्जे में मुब्तला थे, और एक दफा उनका दिल बंद हो गया, और सारे जो हकीम थे, डॉक्टर्स थे, जमा हुए। जब उनका मुआयना किया गया, सब ने कहा यह हरकत कल्ब बंद हो गई और अब ये बस फौत हो गए हैं, लिहाजा इनको गुस्ल कफन देकर तो तदफीन कर दी जाए। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया और कब्र में उतार दिया। जैसे ही कब्र को बंद किया, उसी लम्हे में उनकी हरकत कल्ब दोबारा बहाल हो गई, यानी हार्ट बीट जो है वो दोबारा काम करने लग पड़ी। जैसे उन्होंने महसूस किया, देखा
کہ میرے دائیں بھی دیوار ہے بائیں بھی دیوار ہے، محسوس کر گئے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، تو شاید یہ دورانیہ تھوڑی طوالت اختیار کر گیا ہے، اور لوگوں نے سمجھا میں مر گیا ہوں، انہوں نے غسل بھی دیا، کفن دیا، اور مجھے یعنی قبر کا منظر نظر آ گیا، اور انہوں نے اس وقت یہ منت مانی۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید کا زندہ معجزہ، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 1400 سال نہیں گزر گئے، مجمع البحرین ابھی بھی بک موجود ہے، اور اکثر اس سے میں خود استفادہ کرتا ہوں، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام اور حوزہ علمیہ میں اور مدارس میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ پہلی تفسیر کی بک جو اردو کے بعد جو ہے عربی کی بک ہے، تفسیر مجمع البیان، مجمع البحرین، اور جیسے ہی انہوں نے منت مانی اندر کہ اگر اللہ مجھے اس قبر سے صحیح اور سالم باہر نکال دے تو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کی لاریب کلام کی تفسیر لکھوں گا، اور وہ بھی اللہ کا کلام ہوگا اور فرمان معصومین علیہ السلام کا ہوگا۔ اچھا، بس ابھی چونکہ یہ منت ان کی کسی دکھاوے کے لیے نہیں تھی، اس لیے کہ جو قبر میں اتر جائے پھر دکھاوا، پھر تکبر، یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور یہی وہ منظر ہے کہ جب کسی کو قبر میں اتار دیا جائے گا تو وہ شخص پلٹ کر کہے گا یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس پلٹا دیا جائے، پھر میں اچھے عمل کروں گا، اور جو قبر سے ہو کر آتا ہے پھر اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ جیسے ہی یہ منت مانی انہوں نے تو فوراً اوپر سے آواز آنا شروع ہو گئی کہ کوئی آدمی قبر کو کھود رہا ہے، اور جیسے ہی مٹی ہٹائی گئی اور ان کے منہ کے اوپر والا جو پتھر تھا وہ ہٹایا، اور جیسے ہی وہ کون تھا، وہ کفن چور تھا، وہ کفن اتارنے، جیسے ہی تازہ مردہ دفن کیا جاتا اور وہ گھر والے جب چلے جاتے تو وہ اس کو مردے کی قبر کھود کے تو کفن کو کھینچ لیا کرتے تھے، تو اس نے اپنی عادت کے مطابق سر کی طرف سے وہ اتارا پتھر، اور اس نے کفن کو ہاتھ رکھ کے کھینچنا چاہا، جیسے ہی کفن کو ہاتھ ڈالا تو وہ انہوں نے مرحوم تورسی علیہ الرحمہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، تھام لیا، اور اس کو کہا، جیسے ہی اس کے ہاتھ کو تھاما تو وہ وہاں بے ہوش ہو گیا کہ ایسا مجھ سے پہلے کبھی واقعہ نہیں ہوا، اتفاق نہیں ہوا کہ میں جب بھی قبر میں ہاتھ ڈالتا تھا کفن اٹھا کے مردہ ہے، مردے نے کہاں ہاتھ پکڑنا ہے، کہاں آثار حیات ہیں اس کے اندر، کہا جیسے ہی پکڑا اور اس کے دل میں آیا کہ یہ تو ایسا مردہ ہے جس نے مجھے پکڑ لیا ہے، ڈر گیا خوف کے مارے، جیسے ہی بے ہوش ہوا اور دوبارہ ہوش میں آیا تو مرحوم تبرسی علیہ الرحمہ نے کہا تم ایسا کرو کہ یہ کفن ایک نہیں میں اور بھی تجھے لے کر دوں گا، تم میرے گھر جاؤ اور میرے گھر والوں کو یہ بتاؤ کہ میرا لباس مجھے دے دیں۔ چنانچہ وہ گھر گیا، اور گھر کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی، گھر والے پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ تو مر گئے، اور یہ واقعہ میں نہیں ہے، البتہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ گھر گئے انہوں نے کہا ابھی تدفین کر کے آئے ہیں، تو چنانچہ بہرحال کسی طریقے سے وہ جب ان کا لباس انہیں پہنچا، وہ لباس پہن کے جب گھر گئے، تو یہ آگے سے میرا حاشیہ ہے، جیسے ہی گھر گئے ہوں گے تو اب وہ پیچھے پیچھے ہوں گے، گھر والے آگے آگے کہ ہم تو مردے کو ابھی دفنا کر آئے تھے، یہ کہاں سے اٹھائے؟ لیکن یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، وہ انہیں دوبارہ حیات ملی، قبر سے باہر آئے، اور انہوں نے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھی جس کا نام ہے مجمع البحرین، اور جب تک وہ دوبارہ تفسیر قرآن لکھتے رہے پھر انہیں سقطہ قلبی نہیں ہوا۔ یہ برکت قرآن ہے، اعجاز قرآن ہے، اور اللہ نے انہیں طول عمر عطا فرمائی۔ لہذا آج بھی جو آدمی اپنے آپ کو قرآن سے متمسک رکھتا ہے، قرآن سے اٹیچ رکھتا ہے، افسوس کی بات ہے جب ہم تمسک کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو تعویذ کی شکل میں لکھ کر ساتھ لگا لیا جائے، رکھ لیا جائے۔ اندازہ لگائیے اگر 4 صورتیں لکھ کر، 4 کل لکھ کر ہم اپنے پاس رکھیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم برائیوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں، نظر بد سے محفوظ رہ جاتے ہیں، اور اگر ہم خود قرآن کو تلاوت کرنا شروع کر دیں، خود اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، تو اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی بہاریں آئیں گی، یہ سارے غم، تکلیفیں، ابتلا، بلا، مصیبتیں یہ سب دور ہو جائیں گی، شرط یہ ہے کہ قرآن۔ آئیے یہاں حضور سرور کائنات کا ایک اور فرمان ہے اور 2-3 احادیث ہیں، اور آج ہمارے مقامی وقت کے مطابق برسلز میں 9:21 پر افطار ہے۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں القرآن یعنی اللہ کا کلام جو ہے مأدبۃ اللہ، یہ اللہ کی یہ معارف خدا کا دسترخوان ہے،
یعنی یہ ایسا سفرہ ہے، ایسا دسترخوان ہے جس سے کلام الہی کے معارف ملتے ہیں. معارف جمع ہے معرفت کی، یعنی قرآن ایک کھلا دسترخوان ہے کہ جہاں معرفت کی نعمتیں موجود ہیں. پھر فرمایا فَتَعَلَّمُوا مَأْدَبَتَهُ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس قرآن کے معنوی دسترخوان سے معارف کی نعمتوں سے اپنے دامن کو بھر لیجئے. اور عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ ابن مسعود، جب کسی نے بادشاہ وقت نے ان سے کہا تھا کہ ان کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، بعض روایات میں 8، بعض میں 10 بیٹیاں تھیں، تو بیٹا نہیں تھا. کسی نے کہا کہ دیکھ لو آپ اپنے اتنے ضعیف ہو گئے ہو، اگر بیٹا ہوتا آپ کو کما کر دیتا، آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا، لیکن آج آپ یکا و تنہا ہو، بیٹیاں ہیں. تو وہ کہا نہیں، مجھے تیرا مال و زر قبول نہیں ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ عطا کیا ہے، جب تک وہ نسخہ میرے پاس ہے میں کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا ہوں، کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا میری 10 بیٹیاں ہیں، میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو وہ نسخہ تعلیم کر دیا ہے. کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز نماز مغربین کے بعد سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس دنیا میں کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا. کہا میری 10 بیٹیاں، میں نے 10 کو تعلیم کیا ہے ایسا نسخہ کہ کبھی بھی یہ رزق خدا سے محروم نہیں رہ سکتی ہیں. اور یہاں قرآن مجید کا ایک زندہ یعنی کلام ہے، یعنی ہر زمانے کا بندہ، چاہے 1400 سال پہلے کا ہو، بعد کا ہو، اس کا تعلق کسی مرض سے نہیں ہے، کسی حدود سے نہیں ہے، کسی بارڈر سے نہیں ہے کہ فلاں قوم کے لیے ہے، فلاں کے لیے نہیں ہے، بر صغیر کے لیے ہے، آسٹریلیا کے لیے نہیں ہے، کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، پاکستان، ہندوستان، سعودی عربی ممالک، UAE، سب قرآن ہر ایک سے مخاطب ہے. اور جو قرآن کی لطافتیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے مساوی ہیں. لیکن شرط یہ ہے، اب اندازہ لگائیے کہ ایک اگر سمندر ہو، بحر بے کراں ہے، کوئی اس کا سرا نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی بندہ اگر پانی لینے جائے، ایک بندہ اپنے ساتھ ایک گلاس لے جائے، ایک بندہ اپنے ساتھ پوری مشق لے جائے، ایک بندہ جو ہے وہ بہت بڑا ظرف اور برتن ٹینکر لے جائے، تو سمندر منع نہیں کرے گا کہ مجھ سے لو. سمندر نہیں کہتا مجھ سے لوٹا بھر کے لے جاؤ، گلاس بھر کے لے جاؤ، ٹینکر بھر کے لے جاؤ. نہیں، سمندر کی طرف سے کوئی قدغن اور رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو ایک آدمی لوٹا بھر کے لے جا رہا ہے، ایک مشق ہے، ایک پانی ہے، ایک گلاس ہے، ایک ٹینکر بھر کے لے جا رہا ہے، یہ لینے والا اپنے ظرف کے اعتبار سے سمندر سے فائدہ لے رہا. تو یہ قرآن لطافت الہیہ کا ایک سمندر ہے. اب جو جتنا چاہے دسترخوان الہی سے نعمتوں اور معارف کا سمندر سمیٹ سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی صرف سورہ قل ہو اللہ یاد کر کے بیٹھ گیا ہے، اب اسے کہا جائے کہ قرآن کے اندر قل ہو اللہ جو پڑھا ہے اس پر زندگی میں عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کہا قل ہو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ الصمد. ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کاش مجھے ایسے لوگ مل جاتے جو علم دوست ہوتے. فرماتے ہیں میں اللہ کا ایک جو لفظ سمد نام ہے، میں اس لفظ سمد سے، لفظ سمد کیا ہے؟ صاد میم دال. کہا میں اس لفظ سمد سے پورے کا پورا دین ثابت کر سکتا ہوں، پورے کا پورا اسلام ثابت کر سکتا ہوں. اس لفظ سمد سے شریعت کے سارے احکامات کو ثابت کر سکتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ 5ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں. لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، افسوس، کہتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا. پھر فرماتے ہیں کہ جب ایسے صاحبان تشنگان علم میرے جد علی ابن ابی طالب کو نہیں ملے تو میں تو محمد باقر ہوں، مجھے کہاں ملیں گے؟ فرمایا میرے جد علی کسی کنویں کے اندر منہ ڈال کر فرماتے تھے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے، ہا ہونا لعلما جما، یہ ہے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر.
ہے کوئی اس سے فائدہ لینے والا؟ تو دنیا افسوس کی بات ہے یہی پوچھتی تھی، یا علی بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ ایک شخص نے جب پوچھا یا علی میرے سر کے بال کتنے ہیں مسجد کوفہ میں، تو مولا متقیان نے فرمایا، جواب سے پہلے فرمایا، اگر میں تجھے ایک تعداد بتا دوں اتنے ہیں تو تو مجھے یہ بتا کہ تو اس کی تصدیق کس سے کروائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی حضرت فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں مثلا تیرے 4 لاکھ بال ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، واٹ ایور جو بھی ہیں، لیکن تو کس سے تصدیق کروائے گا کہ تاکہ تصدیق ہو کہ علی ابن ابی طالب نے سچ کہا ہے یا سچ نہیں کہا ہے؟ افسوس دنیا یہی پوچھتی رہی۔ کاش دنیا اس وقت پوچھ لیتی، آقا امیر المومنین ہم نے چاند پر کیسے جانا ہے، دیگر سیاروں پر کیسے جانا ہے، ان سیاروں پر حالات زندگی ہیں یا نہیں ہیں؟ آج دنیا مریخ پر جا رہی ہے، رپورٹ بھیج رہی ہے، وہاں کی مٹی کے نمونہ لے رہی ہے، کیا اس کے اندر اس فضا میں آکسیجن ہے؟ انسان کی زندگی کے حیات کا سامان ہے؟ کاش اس زمانے میں جب فرمایا تھا مولا نے ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ منو لوہا ہوا میں اڑے گا، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے کم ظرف پوچھتے تھے، آقا لوہا بھی ہوا میں اڑے گا؟ آج دیکھ لیجئے منو لوہا، ایروپلینز، راکٹ، جنگی جہاز، جو کچھ بھی ہے، جتنی شٹلز ہیں یہ جو جا رہی ہیں، جو سیٹلائٹس ہیں، کتنا ویٹ جا رہی ہیں۔ کاش کوئی ہوتا، اور اس وقت آج 4G کے بعد 5G آ رہا ہے، کاش کوئی مولا سے پوچھ لیتا 5G سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے۔ بلکہ میں اتنا کہوں گا کہ جب امام زمان تشریف لائیں گے، یہ بھی اسی علی کا 11واں بیٹا ہے، اور اس کے اندر بھی وہی صفات و کمالات ہیں کہ جو اس علی ابن ابی طالب میں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پورا علم 27 حروف ہے، اور ابھی صرف 2 حروف کا علم ظاہر ہوا ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے پھر یہ 5G کیا 10G بھی عمل کرنا چھوڑ جائے گا۔ وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی حقیقی امام کا شیعہ اپنا میسج نہیں پہنچائے گا آنن فانن، کہا جو امام کو ماننے والا ہے اگر وہ ارادہ کرے، ارادہ، وائی فائی نہیں چاہیے، ڈیوائس نہیں چاہیے، صرف اپنے دل میں خالصتاً اپنے امام کی محبت اور عشق چاہیے، اگر کوئی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حقیقی ماننے والا ہے تو صرف ارادہ کر کے، مثلا اسے آج یہاں سے مکہ جانا ہے، اگر مکہ جانے کے ارادے سے پہلا قدم اٹھائے گا تو اس کا ایک پیر جہاں سے جا رہا ہوگا وہاں ہوگا، اور دوسرا قدم اس سرزمین پر ہوگا جہاں وہ ارادہ کر چکا ہے، جہاں کا ارادہ کر چکا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے قرآن ناطق کی فضیلت، اور اگر قرآن صامت انسان کے دل میں آ جائے تو اندازہ لگائیے کہ اس کا کمال کیا ہوگا، اس کی برکت کیا ہوگی۔ آئیے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی۔ جب آپ سے ایک سوال ہوا، کہا ان رضا علیہ السلام، ایک شخص آیا، ان رجلا، ایک آدمی، امام رضا علیہ السلام روایت فرماتے ہیں ایک شخص آیا، سأل ابا عبداللہ، جس نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے آ کر سوال کیا، آ کر کہتا ہے ما بال القرآن یا ابن رسول اللہ، کہ یہ قرآن کیسا ہے، لا یزداد عند النشر والدراسہ الا غزازہ، کہ اسے جتنا پڑھا جائے، جتنا بیان کیا جائے، جتنا سیکھا جائے، اس کی لطافت اور اس کی تازگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، ہمیشہ برقرار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو قاریان قرآن، جتنے مسلمان ہیں، قرآن مجید کو جتنا آپ پڑھتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، کبھی دل میں یہ نہیں آیا کہ میں نے ایک دفعہ قرآن کا ختم کر لیا، دوسری دفعہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بوریت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ معجزہ قرآن ہے۔ اسی لیے فرمایا ربیع القلوب، کہ جس دل میں قرآن آ جائے، قرآن اس دل کو جلا بخشتا ہے، قرآن زندگی کا سامان دیتا ہے، قرآن انسان کی حیات ہے، روح کی حیات ہے۔
اور فرمایا کہ کیا ہے، جب بھی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اس میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ 1400 سال کے بعد آج دنیا کا کوئی بندہ، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، یہ نہیں ثابت کر سکا کہ اس قرآن میں یہ جو فلاں آیت ہے یہ تو صرف حضور سرور کائنات کے زمانے تک تھی، آج نہیں ہے، اس کا مصداق نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن کی تازگی آج بھی موجود ہے۔ تو جب ایک شخص نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ کیا وجہ ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ہمیں قرآن کی تازگی محسوس ہوتی ہے، ہر وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن اس وقت مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے مخاطب ہے۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا، سنیے گا جواب، ان اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ پروردگار عالم نے لم یجعلہ لزمان دون زمان، کہ اللہ نے اس قرآن کو ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص کیا ہے، یہ اسی زمانے کے ساتھ رہے اور کسی اور زمانے کے ساتھ نہ ہو، یعنی نہ یہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر قرن کے ساتھ ہے، ہر زمانے کے ساتھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں فلناس دون الناس، یہ نہیں فرمایا عربی بولنے والوں کو یہ لطافت دے گا دوسروں کو نہیں دے گا، نہیں، کہا اس کو اللہ نے کسی انسانیت کے گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، کسی زمان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید، ہر زمانے میں قرآن زندہ ہے، ہر زمانے میں قرآن نیا ہے، ہر زمانے میں قرآن تازہ ہے، ہر زمانے میں قرآن جدید ہے، یعنی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کا اگر کوئی اس بات کرنا چاہتا ہے تو اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ ہم مقصد نزول قرآن میں یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی حقانیت پر بہت سارے دلائل ہیں۔ اور پھر فرمایا عند کل قوم غض الی یوم القیامہ، ہر قوم کے نزدیک قرآن زندہ ہے، قرآن تازہ ہے، قرآن انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی میرے خیال سے 21 منٹ ابھی ہیں، 10 منٹ حقوق والدین کو انشاءاللہ کل سے جاری اور ساری رکھیں گے۔ آج اسی سے متعلق کچھ اور فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید سے متعلق پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اولین اور آخرین کا علم حاصل کرے۔ اولین کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے زمانے سے پہلے زمانہ جتنا گزر چکا ہے، اور آخرین جو آپ کے بعد جو زمانہ گزر چکا ہے، آئے گا زمانہ قیامت تک، صبح قیامت تک، اگر کوئی چاہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ایک موضوع ہے اور ہماری گفتگو کے درمیان آئے گا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن جب بھی گفتگو کرتا ہے قرآن ایگزامپل دیتا ہے، مثال سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ اسلوب قرآنی اسلوب ہے، جیسا کہ ہم کوئی بات بچوں کو سمجھاتے ہیں، پہلے ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پھر اس مثال کے اوپر اس مطلب کو منطبق کیا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ قرآنی اسلوب ہے۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں موجود ہیں، ان کا شاہد مثال کیا ہے، مشبہ کیا ہے، مشبہ بہی کیا ہے، اور وجہ شباہت کیا ہے۔ مشبہ یعنی جس چیز کو کسی سے مثال دی جائے، شباہت دی جائے، مشبہ بہی جس چیز کے ساتھ مثال دی جائے، اور وجہ شباہت اسے کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو جو آپس میں ملایا جا رہا ہے، ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو دونوں میں کمبائن ہے، دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں ملی ہے، ایک جیسی ہے۔ جیسا کہ آپ ایک مثال معروف ہے جو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور سرور کائنات نے جو یہ مثال دی ہے اس میں کوئی مطلب پوشیدہ نہیں ہے، اس میں کوئی راز نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یقیناً حضور سرور کائنات نے جو مثال دی ہے
ये मसल अहल बैती, अहल बैत है मुशब्बा जिनको मिसाल दी जा रही है, और मसल अहल बैती का मसल सफीनत नू, और ये हजरत नू की जो कश्ती है इसे कहते हैं मुशब्बा बेही, कि अहल बैत की मिसाल जिससे दी जा रही है हजरत नू की कश्ती। और वजह शबाहत क्या है कि क्यों मिसाल दी है हजरत नू की कश्ती के साथ, वो शबाहत क्या है अगले जुमले में सुनिए। खुद हजरत इरशाद फरमाते हैं मन राकेवाहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा वल्ला फगारिका व हवा। और उसका शायद मिसाल हजरत ने खुद इरशाद फरमाया, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो फला पा गया, निजात पा गया, और जो इसमें सवार न हुआ वो गर्क हो गया। यानी कि जो काम हजरत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती ने किया था वही काम जो अहले बैत को अपना रहबर मानता है, लीडर मानता है, हुक्मरान मानता है, उलिल अम्र मानता है, कुरान नातिक मानता है, तफसीर कुरान मानता है, ऐन कुरान मानता है और मुजस्सम कुरान मानता है, जो अहले बैत की इस इस्मत का कायल है, यकीनन उसका बेड़ा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर है। वो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार लगाएंगे, इसलिए कि इसने अहले बैत को अपना रहबर माना है, रहनुमा माना है, और उनकी तालीमात पर अमल पैरा भी होता है। ये ऐसा किरदार अपनाए हुए है कि अहले बैत अतहार को, इस शख्स को अपना बंदा कहने पर कहीं भी शर्म और लजाजत महसूस नहीं होगी, कहीं भी खिफ़त महसूस नहीं होगी। तो जो अहले बैत को अपना पेशवा मानता है यकीनन वो उसका बेड़ा पार है। और जो अहले बैत से हट गया वो वैसा ही है कि जैसे कश्ती नूह से जो हट गया था, जो कश्ती नूह से हटा, जो हशर उसका होगा, जो उसका हुआ, वही हशर उसका है जो कश्ती अहले बैत से हटा। और जो कश्ती नूह में सवार हो गया, जो हशर उसके साथ हुआ, वही हशर उसके साथ होगा कि जो अहले बैत अतहार की कश्ती में सवार हो गया। इसकी तफसील मिसाल की भी इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा, वक्त तमाम है। और पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो अव्वलीन और आखरीन का इल्म हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद पढ़े। एक लतीफ सी बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अगरचे दुआ कलिमात भी हैं, चले इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू तमाम करते हैं। दुआ है खुदावंद आलम हमें कुरान मजीद से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुबारक माह सियाम में कुरान मजीद के फयूज़ व बरक़ात से भी हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और इस माह कुरान से भी हमें इस्तिफ़ादे की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमें सही मानों में कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह हमने कुरान को अपना रहबर बनाया, अपना इमाम बनाया, पाक पैगंबर के कायदे के और कौल के मुताबिक, और ऐसे ही हमने आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, जो कि मुजस्सम कुरान हैं, कुरानी तालीमात का पैकर हैं, सरापाए कुरान हैं, हमने उनको अपना रहबर और पेशवा माना है। उनके सदके में खुदावंद आलम हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सैयद सिब्ते हसन साहब इटली से, और सैयद अथर काज़मी साहब जो हैं हॉलैंड से हैं, और अखज़र काजिम साहब हैं, सगीर गौरी साहब हैं, अब्दुल्ला गौरी साहब हैं, अज़हर गौरी साहब हैं, और हमजा गौरी हैं, तकी गौरी हैं, और हसन मेहदी साहब हैं, और इशरत रज़ा साहब हैं, सैयद अली अहमद हैं, और सैयद मोहसिन अब्बास हैं, सैयद मोहसिन रज़ा हैं, मेहदी अब्बास हैं, और ऐसे ही जो ज्वाइन किया है पेरिस से हमारे दोस्त हैं, और वासिफ हुसैन साहब जॉर्डन से हैं, अली मसूद साहब फ्रांस से हैं, और जर्मनी से सैयद नवीद साहब हैं, और ऐसे यूके से सैयद अली मेहदी हैं, और सैयदा फ़िज़ा हैं, और इटली से, और ऐसे ही आबिद काज़मी साहब हैं। खुदावंद आलम उनको और उनकी फैमिली और मरहूमीन की दरख्वास्त की है, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अली अवैस हैं, और खुदावंद आलम उनके घर पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। और सैयद मोहसिन अब्बास साहब ने खसूसी और स्पेशल दुआ के लिए कहा, खुदावंद आलम उनकी स्पेशल दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और सैयद अकबर बुखारी साहब के मरहूमीन के दरजात आली हैं, मुताली फरमाए, बुलंद फरमाए। और मदीहा हैदर साहब ने इल्तिमास से दुआ कहा है, और ज़ैनब हुसैन हैं, और मेहदी अब्बास हैं, उनके और उनके
والدین کی جو ہے مغفرت فرمائے، سید قاسم علی جناب کاظمی صاحب اور سید علی زیدی اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں ان کے، سید اطہر کاظمی صاحب کے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے اور ان کو طول عمر نصیب فرمائے۔ محمد باقر صاحب ہالینڈ سے ہیں، ظفر گوندل صاحب اٹلی سے ہیں، سید جناب اپنے چودھری ظہیر صاحب وریا صاحب بھی جرمنی اٹلی سے ہیں، سید ابرار حیدر نقوی صاحب یعنی مولانا سید ابرار حیدر نقوی صاحب کا بیٹا سید عقیل حیدر بیمار ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے اور جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اختر حیدری صاحب کو شفا عطا فرمائے، برادر نادر صاحب اور جناب باقر موسوی صاحب اور شیخ محمد ضامن صاحب، سید تنویر بخاری صاحب، ان سب کو اپنی فیملی کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ ابرار کاظمی صاحب، سید احمد، سید جناب برادر دانش صاحب، سید ناصر شاہ صاحب، عباس مہدی ہیں، سید علی مظہر، عقیل حسین صاحب ہیں اور سید عقیل ہیں، اور محمد پرویز خان مرحوم ہیں، کل فوت ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ایسے ہی حاجی آصف صاحب اور ایک اور مومنہ جو کہ زیب النساء ہیں، کرونا وائرس میں گرفتار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مظہر علی ہیں، فالج کے شکار ہیں، اور کاشف چنگیز صاحب ہیں، اسماعیل مغل صاحب ہیں، اطہر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وجاہت حسین صاحب کوریا سے ہیں، اور ایسے ہی ڈنمارک سے مجاہد ملک ہیں، اور یو کے سے عدنان صاحب ہیں، وقار صاحب ہیں، اور سید ثاقب گنٹ سے سید جابر ہیں، اور سید اخلاق حسین شاہ صاحب ہیں، ذوالفقار موسیٰ صاحب، علی رضا بخاری صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی، توقیر صاحب، اللہ ان سب کو، اور سونی اب کسی نے نام لکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کی ساری حاجات پوری فرمائے۔ برادر ساجد السجاد حسین ہیں اور صدام حسین، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ان کی دینی شرعی حاجات پوری فرمائے اور بر لائے۔ اختر شوکت صاحب بیمار ہیں، اور سید شبر رضوی کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برادر شجاع صاحب ہیں، ایک آسٹریلیا سے مومنہ نے درخواست دعا کی ہے۔ جی محسن شاہ صاحب بہت شکریہ، اللہ ہماری والدہ صاحبہ کو شفا عطا فرمائے۔ محبوب حسین صاحب کینیڈا سے ہیں، صابر محسن صاحب نے درخواست دعا کی ہے۔ عزیز بھائی ہمارے انڈیا سے ہیں، اور ایسے ہی عشرت حسین صاحب، عشرت رضا صاحب، مرحوم اصغر مرزا صاحب کے درجات بلند فرمائے، گناہ معاف فرمائے۔ رضا چودھری صاحب ہیں، عزیز صاحب ہیں، اصغر زیدی صاحب ہیں، اور سید ظفر شیرازی ہیں۔ ایسے ہی ایک مریض ہیں رفیق صاحب ہیں، عباس رحیم ہیں، اور سید اختر حسین رضوی بیمار ہیں پاکستان میں، طاہر صاحب نے درخواست دعا کی ہے، اور ایسے ہی ایک دو اور جملہ مومنین مرحومین نے درخواستیں ان کے لیے دعا کی گئی ہے۔ نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی پاکستان میں، کنیز فاطمہ، اور سید زاہد کاظمی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ کل بھی درس قرآن انشاءاللہ 8 بجے آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور پرسوں انشاءاللہ 8 بجے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی 10 رمضان المبارک کو۔ تو انشاءاللہ جو دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ذوالفقار موسیٰ صاحب سے رابطہ کریں، اور خداوند عالم سید غضنفر بخاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی فیملی، ان کے بچے، بیٹے، بیٹیاں سب کو آباد و شاد فرمائے، ہر قسم کے غم اور تکلیف سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اور مداح حسین کربلائی صاحب ہیں، اللہ ان کو جناب توفیقات میں ان کی اضافہ فرمائے۔ اور نثار بھائی نامیور سے ہیں، اور ایک اور مومن نے درخواست دعا کی ہے، میرے عباس بھائی اٹلی سے ہیں، اللہ ان کے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ ناپولی سے ہیں، اور جی شکریہ آغائے سید اطہر کاظمی صاحب دعا دینے کا۔ اور ایسے ہی ایک مومنہ نے درخواست دعا کی، اور ایک مومن نے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ان کی تمام جملہ حاجات پوری فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری اور ساری رہے گا ماہ رمضان المبارک تک، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ حضرات اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے تک پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔